محترم سید امین الحق صاحب، وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن، ایم این اے، سینیٹرز، حاضرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب مجھے صدارت کی ذمہ داری نہیں دیتے تو میں کس چیز کا منسٹر بنتا۔ تو اس میں وہ آئی ٹی مجھ کو نظر آتی ہے کہ دیٹ واز دا موسٹ چارمنگ فار می۔ اچھا جی، میں آپ کا مشکور ہوں منسٹر صاحب، آپ کا اور آپ کے ادارے کا، کہ جس انداز سے آپ کوشش کر صرف پریسیڈنسی کو نہیں بلکہ ساری گورنمنٹ کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک شوق نہیں ہے بلکہ ڈیجیٹائزیشن ایک ایسی کیفیت ہے جو میری اور آپ سب کی ایفیشنسی بہت بڑھاتی ہے، 1000 گنا بڑھاتی ہے۔ میں اس کو اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ بہت سارے لوگ مجھ جیسے سینئر ہوں گے جو ڈائل فون پر بھی تھے، کتنی مشکل سے نمبر ملتا تھا اور 10 نمبر ملانے میں کتنی مشکل ہوتی تھی۔ اب آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو میسیجز بھیجتے ہیں، تو اس کے اندر وقت ضائع کرنے کی بھی کیفیت ایک آئی، مگر ایفیشنسی بھی سب لوگوں کی بڑھ گئی۔ تو انسان نے جو ترقی کی ہے وہ پہلے اگر خرامہ چلتا تھا تو اب بھاگتا ہے، اب اڑتا ہے، اور بڑی تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ انسان نے بولنا سیکھا ہوگا کبھی، کچھ دیواروں پر لکھنا سیکھا ہوگا کبھی، پھر وہ مجموعے کتابوں کی صورت اختیار کرنے لگے 2000 سال سے تقریباً سقراط اور ارسطو ان کے ڈائلاگز لکھے گئے، تو وہ لکھا جانے لگا، مگر وہ قلمی نسخے ہوتے تھے، اور استاد جو ہوتا تھا وہ ان قلمی نسخوں کو ہولڈ کرتا تھا، لہٰذا استادوں کی عزت تاریخ میں اور اہمیت بہت تھی۔ لوگ زندگیاں وقف کر دیتے تھے کئی 10 20 سال اپنے استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر، صرف اس لیے کہ وہ علم کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ پھر پہلا بڑا چینج آیا، بہت بڑی چینج آ گئی کہ جناب وہ کتابت سے معاملہ بڑھ کر گوٹنبرگ بائبل ٹائپ فیس پر آیا، تو کتابیں پرنٹ ہونے لگیں۔ جب کتابیں پرنٹ ہونے لگیں تو اس کے ارد گرد پورے انسٹیٹیوشنز بن گئے، اسکولوں کی کتابیں، یونیورسٹی کی کتابیں، برک اینڈ مارٹر انسٹیٹیوشنز بن گئے، لائبریریز بن گئیں، ذخیرہ بن گیا علم کا، انسائکلوپیڈیاز بن گئے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک قصہ شروع ہوا کہ جی ہوا کے ذریعے بھی چیزیں جائیں گی۔ اس کے اندر ہوا کے ذریعے پہلا سگنل جو انسان نے ایک دوسرے کو دیا ہوگا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ اسموک سگنلز ہی وہ سمجھتے تھے کہ دوسرا دور سے وہ انٹرپریٹ کر لے گا، اس کے علاوہ اس کے ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ تو مورس کوڈ آیا، اور مورس کوڈ میری زندگی میں شپس پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آپ پرانی نہیں، شپس پر جائیں تو وہ مورس کوڈ والا ان کے پاس وہ لائٹ ہوتی تھی جس سے وہ سگنل دیا کرتے تھے۔ تو اٹ واز ایز لیٹ ایز 15-20 ایئرز اگو کہ مورس کوڈ کے ذریعے شپس پر سگنلز دیے جاتے تھے۔ پھر الیگزینڈر گراہم بیل کے ٹیلی فون آیا، تو میں یہ 1G تھا جس کو آپ آج 4G اور 3G کی بات کرتے ہیں، اور 1G اور 2G اور 3G اور 4G میں اتنا بڑا فرق ہے جس سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے۔ فیکس بھی آیا، کمپیوٹر، اسمارٹ فون، اور آ گیا ہر چیز کے اندر، چاہے وہ پریسیڈنسی ہو، اویئرنیس ہو، ہر چیز کو تیز رفتاری کے ساتھ چلانے کے لیے۔ اور پھر تیز رفتاری بھی معمولی قسم کی نہیں کہ 1 سے 100 پر گئے، تیز رفتاری ایسی کہ 1 سے لاکھوں تک آپ پہنچ گئے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یا اندازہ کر لیتے ہوں گے تو اس کو پکڑنا مشکل ہے کہ کتنا فرق 1G، 2G، 3G، 4G اور 5G کے درمیان ہے۔ یعنی 4G کے اندر اور 5G کے اندر یہ ہے فرق، صرف اتنا فرق بتا دوں کہ کوئی چیز مثال کے طور پر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا یا کوئی مووی ہائی ڈیفینیشن کی 15-20 موویز، 4G کے اندر 40-50 منٹ لگیں گے، اور 5G کے اندر اتنا ٹائم لگے گا۔ اتنا فاسٹ کمیونیکیشن ہے۔ جب اتنا فاسٹ کمیونیکیشن، تو کس چیز کا کمیونیکیشن ہے؟ میں اور آپ مووی سے کہیں زیادہ علم میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز میں کہتا ہوں، پاکستان ترقی کرے گا تو اس کی بہت کر رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا دماغ اللہ تعالیٰ نے یکساں بنایا ہے، چاہے
کوئی گورا ہو یا کالا ہو، کوئی فرق نہیں، سب کا دماغ ایک سا ہے۔ فرق کہاں پر آتا ہے؟ انفارمیشن بیس کا۔ اگر میری تعلیم اور علم کا ذخیرہ محدود ہوگا تو میرا انفارمیشن بیس محدود ہوگا، میرے فیصلے کرنے کی کیفیت محدود ہوگی۔ اور سارے منسٹرز اور ایم این ایز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہر کام کے لیے اپنا انفارمیشن بیس بڑھاتے ہیں۔ یہ جو ڈیجیٹل پارلیمنٹ ہے یا ڈیجیٹل پریسیڈنسی ہے، یہ اس بات کو اس قابل بنا رہی ہے کہ آپ کا انفارمیشن بیس بڑھتا چلا جائے۔ میں جب ایم این اے بنا تو بجٹ کی کتابیں اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ میں ان کو خود اٹھا کر لے آتا تھا۔ میں نے کسی کو، خود ہی اپنا ملازم ہوں میں، تو جب اٹھا کر لے آتا تھا تو یہاں میرے نشان پڑ جاتے تھے صرف پارلیمنٹری لاجز تک جانے میں، اور وہ بھی باہر آتا تھا، گاڑی میں بیٹھتا تھا تو اندر سے باہر لانے میں۔ اچھا، اس بجٹ کی کتاب سے جتنا میں پڑھتا ہوں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں 5% بھی میں نے نہیں پڑھا ہوگا، اور 95% صرف میں مزدوری کر رہا تھا، اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا مجھے پڑھنا پڑے۔ اینڈ واٹ اے ویسٹ آف پیپر ہے، اینڈ دی ایبلٹی ٹو ریچ آؤٹ، کہ میں سرچ بھی نہیں کر سکتا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا فلانے پیج پہ جاؤں، یہ کروں، مارک کروں، سب کچھ۔ تو جو ڈیجیٹائزیشن والی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں نے اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کیا تھا بہت پہلے، کچھ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ 1983 کے اندر میں نے ایپل 2E کمپیوٹر خریدا تھا اور اپنی تھیسس میں نے اس پر لکھی تھی 1982-83 کے اندر، کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا کسی کو پیسے دینا کہ ٹائپ کرو، ایک ایک پیج کے شاید اس وقت $4 یا $5 دینے پڑتے تھے۔ تو جب میں تھیسس لکھی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بعد مجھے وہ میں نے کھویا نہیں، میرے پاس موجود ہے، اور میرے پاس میرے ساتھ چلتا ہے وہ پتلا سا لیپ ٹاپ جس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب پارٹی بننے لگی تو اس زمانے میں ملٹی میڈیا بھی نہیں تھا، تو میں کیا کرتا تھا کہ میں نے ایک پریزنٹیشن کرنی تھی لاہور میں، پہلے 1996 کی بات ہوگی، پریزنٹیشن کرنی تھی، تو میں وہ کیتھوڈ رے ٹائپ کا وہ بڑا سا کمپیوٹر کا ڈسپلے ہوتا تھا، اس پر میں کیمرے سے تصویریں لیتا تھا پرنٹ کی، اور اس کی سلائیڈیں بنا کر میں پریزنٹیشن کرتا تھا سلائیڈ پروجیکٹر سے، پرانے زمانے کی، پرانا زمانہ۔ تو پارٹی کی پہلی پریزنٹیشن میں نے اس پر کراچی سے اپنا سلائیڈ پروجیکٹر بھی لایا، سب کچھ لایا اور پریزنٹیشن کی۔ تو جب سے لے کر آج تک وہ پریزنٹیشن میرے پاس آج بھی کمپیوٹر میں موجود ہے، تو لہٰذا آئی ہیو ناٹ لاسٹ اینی ڈیٹا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میری زندگی بھر کی جو لکھائی ہے ایک ایک چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ اب کرنا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں پریسیڈنسی میں آیا تو مجھے سب سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نظام میری زندگی سے زیادہ مجھے پریسیڈنسی میں ملنا چاہیے تھا، مگر ہوا یہ ہے کہ ان چیزوں کی سمجھ ذرا دیر سے آئی۔ میں نے پہلا مضمون جو لکھا پریسیڈنسی میں آ کر وہ تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ میں پاکستان کا مقام۔ میری پارٹی نے جو کام کیا اپنی پارٹی کے دوران تو بہت بڑا ایج حاصل کیا، اور ایج کہاں سے ملا؟ کمپیوٹر سے ملا، سافٹ ویئر سے ملا، اپنی سوچ سے ملا۔ اور کہاں کہاں ملا؟ شیر علی ارباب صاحب یہاں بیٹھے سر ہلا رہے ہیں، ان کو میں نے کہا 2010 کے اندر کہ کراچی سے ہم لوگوں کا آنا مشکل، پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، پارٹی کی میٹنگ 1 گھنٹہ ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ ہوتی ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ شروع کرنی ہے۔ کوئی ملٹی نیشنل یہاں نہیں کرتی تھی ویڈیو کانفرنسنگ۔ ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور شاید 2010 یا 2011 کے شروع میں ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ شروع کر دی۔ کراچی بیٹھ کر ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں یہاں شریک ہوتے تھے۔ الیکشن کا وقت آیا پارٹی کے اندر، ہم نے کہا یار 35 لاکھ ووٹ ہم نے بنا لیے تھے SMS وغیرہ کے اوپر، وہ کیسے ووٹ کریں گے؟ ٹیلی فون کے ذریعے ہم نے 35 لاکھ لوگوں سے ووٹ کروایا۔ ریمارکیبل، اسی ٹیکنالوجی ہیلپ۔ کوئی جھگڑے نہیں ہوئے، کوئی لڑائیاں نہیں ہوئیں، کوئی یہ نہیں ہوا کہ جی مار پیٹ ہے، کوئی بیلٹ باکس اٹھا کر لے گیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا۔ کوئی الیکشن کمیشن ہمارے ہاں جو 35 لاکھ ووٹس کے اندر کوئی الیکشن کمیشن نہیں بیٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی کا آپ نے سہارا لیا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر آج ہماری میٹنگ تھی،
ڈیجیٹائزیشن آف پارلیمنٹ کے اندر، اور میں مبارکباد دیتا ہوں امین الحق صاحب کو کہ ہم نے یہ معاملہ شروع کیا۔ جب میں پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر گیا تو مجھے ڈپٹی اسپیکر صاحب اتر کر آئے پوڈیم سے، کسی اور کو انہوں نے بٹھایا، ہی واز اس وقت چیئر کر رہے تھے، اتر کر آئے، انہوں نے کہا جی لیپ ٹاپ آپ پارلیمنٹ کے اندر لا نہیں سکتے۔ میں نے کہا یار سارا کام تو ہمارا اسی کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ڈس الاؤڈ، آپ باہر لے جائیں یا آپ خود باہر چلے جائیں، پھر رکھ کر آئیں۔ پھر ہم نے قوانین بدلے، یہ 2014 کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے، 2014-15 کے لیپ ٹاپ آپ لے جا نہیں سکتے۔ اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ڈیسک کے اوپر آپ کا اپنا ایکسیس ہو ٹو دا بلز، ٹو یور نوٹس، کیونکہ آپ نوٹس بنا کر، یہ بھی ہمارا ایشو ہوتا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ جی میں نے اپنے بل پر نوٹس بنائے تھے، آپ نے کہا تھا کہ کل ڈسکس کریں گے، کل آپ نے نہیں ڈسکس کیا، میں آج لے کر نہیں آیا ہوں، تو یہ بھی بحث لڑائی چلتی تھی کہ جی اب میں گھر سے منگاؤں گا، تو لہٰذا آن یور ڈیسک ٹاپ in the parliament you should be able to vote, you should be able to see the bills, you should be able to see your notes. آپ applications موو کریں، سب چیز وہاں پر موجود ہوں گی، اور یہ آپ کی ایکسیس اور ایفیشنسی بڑھائیں گے۔ یہ ای اویئرنیس ہے۔ یہ اگر ویب سائٹ آج ہمارا لانچ ہوا ہے تو میں اگین مشکور ہوں کہ ہمارے منسٹر آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی اور ان کے اسٹاف کا بھی، NITV شباہت صاحب، عادل انصاری ہمارے، ان لوگوں نے اس کو محنت کر کے اس کو لانچ کیا۔ یہ پبلک انفارمیشن اور ٹرانسپیرنسی کی بنیاد بنے گا۔ یعنی یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک طرف کسی کا کام دیکھو، یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کی جو ادارے پریسیڈنسی کے نیچے ہیں، جیسے وفاقی محتسب ہے، ٹیکس محتسب ہے، انشورنس محتسب ہے، ہراسمنٹ کا محتسب ہے، تو ان سب کی کمپلینٹس بھی آئیں، لوگوں کو فٹافٹ اس کا سلوشن ہو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ محتسبین جو ہیں یہ 60 دن کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں، اور اپیل آتی ہے وہ مزید 1 مہینہ لے گی، مگر اپیل کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو سسٹمز اگر ہم امپروو کرتے جائیں تو لوگوں کو پتہ چلتا جائے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے چلے جائیں۔ دیکھیے جب تعداد کم تھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ تھے، اور آواز کیسے پہنچتی تھی؟ مکبر ہوتے تھے کہ ایک بات کہی، پھر اس نے جہاں تک آواز گئی اس نے پھر کہی، اور پھر اس نے کہی، تو ایک میسج کو 1 لاکھ لوگوں تک پہنچتے پہنچتے 4-5 منٹ تو لگتے تھے۔ پھر اس بات کا امکان تھا، خیر اس خطاب میں تو نہیں ہوا، ایسے بڑے مجموعوں کے اندر اگر اس طرح سے بات چلے تو اس بات کا امکان ہے کہ الفاظ بدل جائیں۔ تو یہ جو کمیونیکیشن کا جو ٹول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اہم ٹول ہے۔ اب انہوں نے اچھی بات ایک اور رکھ دی کہ آئی ووٹنگ۔ اچھا، ایک تو PTI نے جب کیا تھا تو ہم نے 35 لاکھ لوگوں کو ووٹ کرایا، تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم 2011 کے اندر آپ تصور کیجئے کہ آدمی اپنا ID کارڈ جب پنچ کرتا تھا ٹیلی فون پر، 2G ٹیلی فون کے اوپر، تو جب پنچ کرتا تھا تو اس کو آواز آتی تھی کہ جی آپ اس کونسل میں ہیں اور آپ کے 10 نمائندے، آپ نے 4 نمائندے الیکٹ کرنے ہیں، 15 امیدوار ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ اگر آپ نے 4 نمبر کو الیکٹ کرنا ہے تو 4 کا بٹن دبا دیجئے، آپ نے اس کو کرنا ہے تو اس کا دبا دیجئے۔ اس سے یہ ووٹنگ ہوتی رہی، ایک دن میں سب نے ووٹ کر دیا۔ اور ایک کمرشل آرگنائزیشن ایزی پیسہ کو بھی ہم نے 5 روپے دیے کہ جو لوگ یہ کام کر نہ سکیں ان کو گائیڈ کر دو، اینڈ وی مینیج ٹو ڈو اٹ۔ اب آئی ووٹنگ کیا ہے؟ آئی ووٹنگ کے اندر سب سے بڑا ایشو لاجسٹکس کا نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں لاجسٹکس کا ایشو، پہلے مشین بن جائے، پھر ہر جگہ پہنچ جائے، اور سمپل رکھا ہے وہی، جیسے آپ ٹھپا لگاتے ہیں، اب انگلی سے آپ ووٹ ڈال دیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ کوئی ایسا لوگ پریشان ہوئے انفارمیشن، لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے لوگ پریشان کیا ہوئے کہ جی اس کے اندر کمپیوٹر ہے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ الیکشن کے اندر گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو سب کو بتایا گیا کہ نہ وائی فائی سے تعلق ہے اس کا، نہ کسی چیز سے تعلق ہے، یہ آئسولیٹڈ مشین ہے جس کو الیکٹرانک ہم کہہ تو رہے ہیں، بیسیکلی اس کے اندر کاؤنٹر ہے کہ کتنی مرتبہ کون سا بٹن دبا، اس کے اندر پرنٹر ہے جو ووٹ پرنٹ کر دے گا چھوٹا سا، اور اس کے اندر بیلٹ باکس ہے جس کے اندر ووٹ گر جائے گا۔
ان 3 چیزوں کو مشین کہا جا رہا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اور یہ دنیا میں کوئی کہے کہ جی فلانی جگہ کامیاب ہو گئی، فلانی جگہ فیل ہو گئی، سب کا ماڈل دوسرا ہے. ہمارا تو بہت سمپل سا ہے. اٹس ناٹ اے کمپیوٹر مشین، اٹس جسٹ اے کاؤنٹنگ مشین. آپ تصویر سے کاؤنٹ کرتے تھے، کلکر آ گیا اس سے کاؤنٹ کرتے ہیں، اور طریقوں سے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو دس از جسٹ لائک دیٹ. اسسٹ کر رہا ہے پیپر بیلٹ کو، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اسسٹ کر رہا ہے پیپر بیلٹ کو. اسی طرح سے جس طرح سے دکان کے اندر ڈاکہ پڑتا تھا، آئی وٹنسز تلاش کیے جاتے تھے، پہچاننا کا وہ جناب پیریڈ لگتی تھی کہ پہچانو یہ کرو. جب کیمرہ آ گئے CCTV تو پرابلم سالو ہوا، کافی حد تک سالو ہو گیا. آج کل ان ساری چیزوں میں 95% ایویڈنس تو CCTV کا ہوتا ہے، یا 99% ایویڈنس ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں جی الیکٹرانک ہے، ہم اس میں نہیں ہاتھ ڈالنا چاہتے، یہ تو بڑا کنفیوزنگ ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بڑا سمپل کام ہے. آپ ٹیلی فون لیے پھرتے ہیں، اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے پہلے چھوٹی مشین، سمپل مشین بناؤ. یعنی آج کوئی مجھ کو یہ کہے کہ اگر پاکستان ٹیلی فون بنانے جا رہا ہے تو وہ روٹری ٹیلی فون سے شروع کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جو موجودہ کرنٹ نالج ہے اسی سے شروع کرے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ووٹنگ کے اوپر کنسلٹنسیز کر لیں، سب کچھ کر لیا. ہمیں شیورٹی یہ کرنی ہے کہ ہیک نہ ہو، ہمیں شیورٹی یہ کرنی ہے کہ سسٹم کولیپس نہ کرے. 2، ہمیں شیورٹی یہ کرنی ہے کہ ہم نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ 1 دن کے بجائے اس ووٹنگ کو 4-5 دن کے اندر ایکسٹینڈ کر لو کہ سسٹم ریکوری کے بھی امکان ہو اگر کچھ ہو جائے. تو لہٰذا دیکھو پاکستان ترقی کرے گا جائیگینٹک سٹیپس لے کر. یہ نہیں کہ کیا ممکن نہیں ہے لہٰذا چھوڑ جاؤ اور ڈر جاؤ. آپ نے دیکھا ایلان مسک کو دیکھیں، آپ دنیا میں ترقی کرنے والوں کو دیکھیں، وہ 10 قدم آگے چلتے ہیں، سوچ سے آگے چلتے ہیں. دنیا تعجب کرتی ہے کہ الیکٹرانک یہ جو ای وہیکل شروع ہوئی اور بیٹریز کے ساتھ کام ہوا تو دنیا متعجب رہتی ہے کہ ان لوگوں نے کیسے سوچا کہ وہ اسپیس میں جائیں گے. اچھا، اور پرانا اسپیس اور آج کا اسپیس دیکھ لیے کہ جان ایف کینیڈی نے 1961 یا 62 میں کہا تھا کہ بائی دی اینڈ آف دس ڈیکیڈ وی ول بی آن دا مون. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ جائنٹس صرف سوچ کے اعتبار سے جائنٹس بنتے ہیں. تو پاکستان کا جو مقام ہے، میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ سوچ میں ایج کا ہوگا. اور 2 مثالیں آپ کو دیکھ کر یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یو مسٹ گیٹ کانفیڈنس. میرا ملک ہے، میری طاقت ہے، اور وہ طاقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہے. اس زمانے کے اندر برک اینڈ مارٹر کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے اور IT کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. مگر جب برک اینڈ مارٹر بھی تھا تب آپ نے کیا کیا؟ جب 1974 کے اندر انڈیا نے سو کالڈ پیسفل نیوکلیئر ڈیوائس ایکسپلوڈ کیا تو 75 کے اندر بھٹو صاحب نے میٹنگ بلا کر یہ کہا کہ کون بنائے گا، کیسے بنائے گا. ودن 7 ایئرز آپ کے ملک نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا اینڈ ڈیٹرنٹ آپ نے بنا لیا 7 سال کے اندر. اٹ واز ناٹ مانیٹریلی ایکسپینسو، انٹلیکچوئل کام آپ نے کیا اور کر لیا. تو کریڈٹ ہے یہ آپ کے ملک کا کہ آپ نے انٹلیکچوئل ایک بہت بڑا کام کیا. کووڈ کا بات آیا، نوبت آئی ابھی. دیکھیں نا، جہاں پر پیسہ، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھا ویکسین بنانے کا. پریونشن واز دا بیسٹ سورس. مگر پرائم منسٹر نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ جو بساط میں بچھا رہا ہوں وہ کمپیشن کی بساط ہے، وہ بساط ہے ہمدردی کی بساط ہے. وہ بساط کیا تھی؟ وہ بساط یہ تھی کہ لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا. وہ بساط یہ تھی کہ غریب رل نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے، بھوکا نہ مر جائے. اس بساط کے اوپر آپ نے انٹلیکچوئل کام کیا. آپ نے کووڈ کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤنز کے ذریعے اس کو قابو کیا، کافی حد تک آپ نے قابو کیا. یہ آپ کی کامیابی. کیوں؟ یہ انٹلیکچوئل بیٹل تھی. اور آپ کا پڑوسی ملک انٹلیکچوئل غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے وہ انٹلیکچولی اس نے مار کھائی، بہت بڑی مار کھائی. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کام یہ آپ کو انٹلیکچوئل ایج بھی دیتا ہے، اور اس سارے کام کی بنیاد پر آپ کی اگلی منزلیں جو ہیں وہ آپ اتنی تیزی سے طے کریں گے جو برک اینڈ مارٹر میں امکان نہیں. اور برک اینڈ مارٹر کا میں آپ کو آج مثال دے دوں کہ چائنا ایک ایئرکرافٹ کیریئر بنا رہا ہے. مگر اس نے کیا کیا؟ 1983 میں اس نے ایک آسٹریلین ایئرکرافٹ کیریئر جو اس کے لیے ختم، یعنی جیسے گڈانی میں ہم کرتے ہیں نا، اس کو شپ بریکنگ کے لیے طے تھا، وہ خریدا. اس کو 8 سال اس کو اسٹڈی کیا،
اس کے بعد ایک رشین ایئرکرافٹ کیریئر جو ڈسکارڈ ہو گیا تھا اس کو کیسینو کے نام سے خریدا کہ ہم اس میں کیسینو بنائیں گے. اس کو وہ لے کر آئے, اس کو ریویمپ کر اس کو تیار کر پہلا ایئرکرافٹ کیریئر 2007 میں رشین ایئرکرافٹ کیریئر خریدا انہوں نے 1998 میں, اور 2007 میں اسی کو لانچ کیا, اور اب وہ اپنا نیا بنا رہے ہیں. اتنی لمبی کہانی ہے برک اینڈ مارٹر کی. میں کہتا ہوں پاکستانی جس دنیا میں اب آ گیا ہے, جس دنیا کے اندر یہ ریس آئی ٹی کی چل رہی ہے, پاکستان برک اینڈ مارٹر سے کہیں زیادہ بڑا ایج آئی ٹی میں حاصل کرے گا. اس بات کے ساتھ میں منسٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو آئی ٹی کی طرف سے جو دروازے آپ کھول رہے ہیں, یہ دروازے کھول رہے ہیں, آپ کو آواز جیسے کوئی تیزی سے چیز گزر رہی ہوتی نا, ٹرین ہوش کر کے گزر رہی ہے, تو یہ ہر دروازے کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ٹرین بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے. اور لہٰذا میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس ٹرین کے اوپر جلدی سے سوار کرنا ہے, تاکہ یہ کام جیسے آپ نے ایٹامک ڈیٹرنٹ 7 سال میں بنایا, میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا کیچ اپ ٹائم جو ہے یہ 4-5 سال کے اندر یو ول بی ایبل ٹو اچیو بہت ہی مضبوط اور بہت ہی سنہرا پاکستان انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم.